پارٹ 2۔ لاہور کے ایک پوش علاقے میں بڑی شان کے ساتھ کھڑا صوفیہ محل دیکھنے والوں کے لیے اپنی مثال آپ تھا۔ کتنے ہی ایکڑ پر پھیلا ہوا شیشے کا محل اس قدر نازک معلوم ہوتا تھا گویا زور سے قدم رکھتے ہی ٹوٹ جائے گا۔ تحت نگاہ پھیلا ہوا سرسبز لون جس کے چاروں اطراف میں پھول کھلے ہوئے جنت کا نظارہ پیش کرتے تھے، ایسا کون سا پھول تھا جو اس وقت وہاں موجود نہ تھا؟ کالی چمچماتی گاڑی محل کے دروازے سے داخل ہوتی فورٹ ایریا میں آ کر رکی، رنگ برنگے پھولوں نے کالے ہی چمچماتے شوز میں مغیر پیروں کو زمین پر اترتے دیکھا۔ وہ پورے کالے لباس میں ملبوس تھا۔ گاڑی دھلوا لاؤ فضل۔ اس قدر ٹھہرا ہوا لہجہ کہ انسان تو انسان اس کی آواز سننے کے لیے فضا بھی ٹھہر جایا کرتی تھی۔ وہ صوفیہ محل کا سب سے بڑا شہزادہ تھا، وہ سلطان عالم تھا۔ اسے حکومت پسند تھی، اس کا نام، لہجہ، الفاظ، چال ڈھال، اٹھی گردن، ذہین آنکھیں، وہ ہر لحاظ سے حکومت کرنے کے لائق تھا۔ چابی فضل کی طرف اچھال کر وہ محل کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صوفیہ محل کے تقریباً تمام افراد اس وقت ڈائننگ ہال میں اپنی اپنی کرسیاں سنبھالے سامنے ٹیبل پر ناشتے کے لیے رکھے انواع اللوازمات سے انصاف کرنے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم۔ ہال میں چمچوں اور کانٹوں کے کھڑکنے کی آواز اس کی بآواز بلند سلام کرنے سے مدھم ہوئی۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام بھائی، جیسی کئی آوازیں گونجیں۔ کیسا ہے میرا سلطان؟ سربراہ کرسی پر براجمان بوڑھے ہونے کے باوجود بھی پر اثر شخصیت کے مالک شخص نے بڑی محبت سے پوچھا۔ اللہ کا کرم دادا جان، وہی ٹھہرا ہوا لہجہ۔ کام کا کیا بنا سلطان؟ سربراہ کرسی کے دائیں طرف براجمان پینٹ کوٹ میں ملبوس باروب شخصیت کے حامل شخص نے کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ فغور سے کامران، ابھی تو آیا ہے بچہ، تم یہ سوال بعد میں بھی پوچھ سکتے ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ باپ کے سوال کا کوئی جواب دیتا، انہی کے ساتھ ٹپ ٹاپ سی بیٹھی عورت ان کو ٹوکتے ہوئے سلطان کی طرف بڑھی۔ تم کھڑے کیوں ہو سلطان؟ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں موم، میں نے پلین میں کر لیا تھا، بس آرام کروں گا اب۔ ایک نظر سب پر ڈالی تھی اور اس نے اس اعتماد سے جھوٹ بولا تھا کہ ڈائننگ ہال میں بیٹھے انسانوں سے لے کر وہاں لٹکی بے تحاشا پینٹنگز تک کوئی بھی تو نہ جان سکا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پلین میں ناشتہ! اس کی جیب میں یوں کے یوں پڑے فلائٹ ٹکٹس اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ وہ پچھلے 3 دن سے لاہور ہی میں موجود تھا۔ میں نے کہا نا، اسے حکومت پسند تھی، اور جہاں حکومت کی خواہش ہو وہاں محکومیت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ ڈائننگ ہال پار کرتا گراؤنڈ فلور پر بنی لفٹ کی جانب قدم بڑھا گیا اور اس کے مہنگے کولون کی خوشبو وہیں رچ بس گئی۔ ڈائننگ ہال میں ایک مرتبہ پھر چمچوں اور کانٹوں کی آواز بلند ہوتی گئی۔ فاتحہ، تمہاری کب تک کلاسز ہیں آج؟ ناشتہ ختم کرتے ہی نین کامران عالم کی پراعتماد آواز گونجی۔ وہ صوفیہ محل کی اکلوتی شہزادی تھی، اپنے نام کی مانند کالے اندھیرے جیسے نین، سیاہ ہی بوب کٹ بال، کھڑی ناک، بڑے بڑے لب، وہ کسی مصور کی خوبصورت تصویر کی مانند تھی۔ اور کیا تمہیں سیاہ اندھیرے کی مانند آنکھوں اور سیاہ بالوں سے کوئی شخص یاد آیا؟ میرے پریکٹیکلز ہیں آج، تو تم اپنا کوئی اور بندوبست کرو، مجھے شام ہو جائے گی۔ وہ صوفیہ محل کا شوخ اور سب سے چھوٹا شہزادہ تھا، وہ فاتح عالم تھا، بلکہ یہ کہنا درست رہے گا کہ وہ معروف سنگر فاتح عالم تھا، واللہ حسن ان بہن بھائیوں پر تمام تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج دوپہر کا کھانا ہم سب ساتھ کھائیں۔ سب پر اچھا خاصا دباؤ دیا گیا اور عالم فراز کے سب کے مفہوم سے وہ سب بخوبی واقف تھے۔ رئیسہ، کامران عالم نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ البتہ کامران عالم نے خاموشی کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا گویا کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ لیکن واللہ ان کے دل میں قیامت برپا ہوئی تھی۔ جی دادا جان، میں آ جاؤں گا۔ وہ جو ابھی اپنی مصروفیات کا ذکر بڑے مصروف انداز میں کر رہا تھا، فوراً ہی اپنا بیان بدل گیا تھا۔ خیر، سیاست دان کا پوتا جو ٹھہرا، اس کے لہجے کی خوشی وہاں بیٹھے تمام افراد نے محسوس کی تھی۔ کیوں خوش نہ ہوتا وہ؟ کبھی کبھی تو اس کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا، کیسے جانے دیتا۔ فی امان اللہ۔ وہ ایک نظر فاتح کے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھتے جا چکی تھی۔ ایک اندھیرے میں ڈوبا ہوا کمرہ جس میں صرف کمپیوٹرز کی روشنی چمک رہی تھی اور ٹھک ٹھک کی مسلسل گونجتی آواز اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اندھیرے میں ڈوبے لوگ کوئی کام کرنے میں مصروف تھے۔ جا بجا بکھرے کاغذات، کئی سال پرانے نیوز پیپرز کے کٹے ہوئے پرزے، دیواروں پر نصب بورڈ پر بے ترتیبی سے لگے سٹکی نوٹس اور ان پر لکھے ہندسے یا چند الفاظ اور ان پر لگے کانٹے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی اس قدر خاموشی تھی کہ ٹائپنگ کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اگر اس ہال نما کمرے سے باہر کا رخ کریں تو اس کمرے کا دروازہ ایک بڑے سے کچن میں کھلتا تھا، جس میں سفید وردی نما کپڑوں میں ملبوس کوئی شخص
اسٹوو کے آگے کھڑا بڑی مہارت سے فرائی پین میں چمچہ گھمانے میں مصروف تھا تو کوئی شخص ایپرن پہنے کھٹاکھٹ بڑی مہارت کے ساتھ سبزیاں کاٹنے میں مشغول تھا۔ کچھ بیرے خالی ٹرے اٹھائے آ رہے تھے تو کئی بیرے خوشبوؤں میں بسے کھانے ترتیب سے ٹرے میں رکھے کچن سے باہر کا رخ کرتے نظر آتے تھے۔ قصہ مجھے وہ لوگ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے کچن میں بنی پینٹری میں موجود تھے۔ واپس کمرے کا رخ کریں تو ایک شخص مسلسل کچھ بربراتا ٹہلنے میں مصروف تھا۔ پھر چلتا ہوا لوہے کا اسٹینڈ جس پر ایک لکڑی کا بورڈ اٹکا تھا کی طرف آیا۔ مختلف نمبرز اور بورڈ پر چسپاں تصویروں پر ایک نظر ڈالی۔ کچھ مسنگ ہے یہاں، کچھ غلط، کچھ نامکمل ہے۔ وہ شخص بے چین نظر آتا تھا۔ بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ بندہ گھر کا چھوٹا بیٹا ہو جائے لیکن وہمی نہ ہو۔ مومن مراد نے بڑبڑاتے سر جھٹکا۔ چھوٹا بیٹا ہونے والی بھی ایک لمبی کہانی تھی۔ اس کو پھر کبھی مومن مراد کی ہی زبانی سنیں گے۔ اجی سنتے ہو سرتاج جی؟ خالصتاً بیویوں والا انداز اپنایا گیا لیکن جواب نہ داری۔ یہ بورڈ پر درج ایک شخص کی انفارمیشن کے نیچے لکھے میرٹل سٹیٹس اور اس کی نجی زندگی کے معاملات کو پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ ایش ایک بار اور لگو کام پر۔ اس مارشل نے کس دن کس وقت دنیا میں آنکھ کھولی، کون سی جگہ تھی یہ کون سا ہاسپٹل، اس کی لی گئی ہر سانس، بولا گیا ہر لفظ اور اٹھائے گئے ہر قدم کی انفارمیشن چاہیے۔ 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس۔ وہ مخاطب ایش سے تھا لیکن نظریں بورڈ پر چسپاں تھیں، مارشل کی تصویر پر تھیں۔ یس باس، ایش کی پرجوش آواز گونجی۔ اس کام کے لیے 2 گھنٹے بہت زیادہ تھے۔ چلو اچھا ہے، باقی کا وقت کمائی کر لیں گے۔ اس نے بے ساختہ سوچا اور مسکراہٹ دبائی۔ فلک، تم اشفاق لاشاری کا مارشل سے تعلق تلاش کرو گے؟ کوئی ملاقات، کوئی سامنا، کچھ بھی ایسا جو ان دونوں میں کامن ہو۔ اب نظریں لیپ ٹاپ کی سکرین پر چمکتے اشفاق لاشاری کی انفارمیشن کو دوہرا رہے تھا۔ میجر بوس۔ کمپیوٹر سکرین پر مسلسل جھکے وجود کی پتلی سی آواز گونجی۔ اور مومن، تم آج رات 12 بجے میری جگہ انٹرنیٹ کیفے جاؤ گے۔ سب کو یہ تاثر دو گے کہ تم تاش ہو۔ مومن جو بھوک کی باعث پیٹ پکڑے کرسی پر بیٹھا تھا ایک دم اچھل کر اٹھا۔ میں؟ پھٹی ہوئی آنکھیں اور کھلا ہوا منہ اس بات کا مکمل ثبوت تھا کہ وہ صدمے میں جا چکا ہے۔ انگلی کا اشارہ اپنی طرف تھا۔ ہاں تم، وہاں پر کسی نے مجھے نہیں دیکھا، وہ بس تاش کے نام سے واقف ہے اور تم انہیں اس بات کا یقین دلاؤ گے کہ تم ہی تاش ہو۔ دوسرے لفظوں میں تم کرامن کاتبین ہو۔ آنکھیں تنبیہ انداز میں مومن مراد کو گھور رہی تھیں کہ غلطی کی تو کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ مجھے پتہ ہے میں تمہیں پسند نہیں ہوں لیکن تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں بیوی ہوں تمہاری، بے شک کاغذی ہی۔ ابھی اس غریب، مظلوم، بے بس و لاچار بیوی کی التجا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کے ظالم شوہر نے گھوڑی سے اس کی زبان کو لگام ڈالی۔ میں مما کو بتاؤں گا، ڈانٹتے ہیں بچے کو۔ بڑبڑاہٹ ابھی بھی جاری تھی، انداز میں خاصی معصومیت تھی تو ثابت ہوا کہ مومن مراد نہیں سدھر سکتا تھا۔ خیر، مومن مراد کہہ کے جا چکا تھا، بھائی پیٹ میں میراتھن کی ریس لگاتے چوہوں کو ان کی اینڈ پوائنٹ تک بھی تو پہنچانا تھا۔ اس کی الجھن ختم ہو چکی تھی، چہرے پر معصومیت، آنکھوں پہ چمک اور پرسکون انداز میں وہ کچھ دیر قبل بے چین نظر آتے انسان سے یکساں مختلف لگ رہا تھا۔ تاش نے ایک الوداعی نظر کمپیوٹر پر جھکے افراد پر ڈالی اور دیواروں پر چسپاں سٹیکی نوٹس نے ذہن عالم کمال کو اٹھے سر اور پروقار چال کے ساتھ کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اٹھ جاؤ سلطان۔ رئیسہ کامران عالم نے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا جو مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیے کنگ سائز بیڈ پر اوندا منہ گرا گہری نیند میں تھا کہ اس کی ماں کی آواز اور دیوار گرد کھڑکی سے بلینکٹس ہٹا دینے کی وجہ سے کمرے میں داخل ہوتی دھوپ نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ وہ بے ساختہ آنکھیں میچ گیا۔ سونے دینا موم۔ اس کا فی الحال اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ تمہارے دادا کا حکم ہے کہ آج دوپہر کا کھانا سب ساتھ کھائیں گے۔ وہ جو ابھی اور سونے کا ارادہ رکھتا تھا اس کی نیند بھگ سے غائب ہوئی تھی۔ میں نے کہا نا کہ وہ عالم فراز کے سب کا مطلب جانتے تھے۔ وہ بے ساختہ اٹھ کر بیٹھا۔ پچھلی بار ہم نے ساتھ کھانا تب کھایا تھا جب دادا جان نے اسے پاور آف اٹرنی دینا چاہی تھی۔ وہ پرسوچ انداز میں بول رہا تھا۔ کالے رنگ کا سلک کا بیش بہا قیمتی گاؤن زیب تن کیے، چہرے پر میک اپ کی تہہ چڑھائے، پیروں کو ہائی ہیلز میں مقید کیے، گردن، کانوں اور انگلیوں میں ہیرے پہنے ایک عورت گلاس بول سے باہر نظر آتے فوارے کے بہتے پانی سے وقفے وقفے سے چونچ بھر کر پانی حلق میں اتارتے سفید کبوتر کی سمت دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ وہ کبوتر پر نظریں جمائے ہوئے ہے لیکن در حقیقت وہ کبوتر کے بالکل پیچھے اپنے شکار پر نظریں جمائے آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھاتی کسی بھی وقت جھپٹنے کو تیار بلی کو محویت
سے تک رہی تھی اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بلی کبوتر کو دبوچ چکی تھی۔ فوارے سے بہتا صاف پانی کبوتر کے خون سے سرخ ہوتا گیا۔ وہ بے سختہ مسکرائی اور اس کی آنکھوں کی چمک غیر انسانی تھی۔ اسے نہ بلی کا جھپٹنا پسند آیا تھا، نہ ہی کبوتر کا فرش پر پھیلتا خون دیکھ اس کو تسکین ملی تھی۔ اسے پکڑے جانے کے بعد کبوتر کی بے بسی پسند آئی تھی۔ اسے کبوتر کا بلی کے شکنجے میں جانے کے بعد پھرپھرانا پسند آیا تھا۔ اسے بے بسی پسند تھی، بلکہ نہیں، وہ اپنی پسند کے معاملے میں بھی اس قدر منافق تھی کہ اسے بے بس کرنا پسند تھا، بے بس ہونا نہیں۔ موم آپ اتنی پرسکون کیوں ہیں؟ اسے ماں کا سکون چبھا تھا۔ آج زین عالم کمال صوفیہ محل آ رہا تھا۔ کیا یہ چھوٹی بات تھی؟ کیا تم نے کبھی شیرنی کو شکار کرتے دیکھا ہے سلطان؟ نظریں ابھی بھی گلاس وول سے باہر ہی تھیں، بس نظروں کا مرکز بدل دیا تھا۔ کم آن موم، میرا خیال ہے کہ اس وقت شیرنی کے شکار سے بڑا مسئلہ زین کمال ہے۔ یو بیٹر تھنک اباؤٹ ہم۔ وہ بولتا سر جھٹکا بیڈ سے اترا تھا۔ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، عالم فراز نے کہا تھا کہ کھانے پر سب موجود ہوں تو لاکھ اختلافات کے باوجود بھی وہ جانتا تھا کہ سارے وقت سے پہلے موجود ہوں گے، لیکن وہ اسے نہیں سن رہی تھی، وہ بس کہہ رہی تھی۔ وہ پہلے اپنے شکار کو بھگاتی ہے، اتنا بھگاتی ہے کہ وہ تھک جاتا ہے اور اس کے تھکتے ہی وہ اسے دبوچ لیتی ہے۔ اور کیا تم جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ وہ جس سے پوچھ رہی تھی وہ اٹھ کر جا چکا تھا۔ خیر، اس نے جواب جاننے کے لیے پوچھا بھی نہیں تھا۔ ایسا اس لیے کرتی ہے کہ اسے اپنے شکار کو بے بس کر کے مارنا پسند ہے۔ آہ، بے بسی! کیا خوبصورت احساس ہے بے بسی! اس کی آنکھوں میں جلا کر راکھ کر دینے والی تپش تھی۔ گلاس وول سے اندر کمرے میں جھانکتے سورج نے کیا کچھ نہ دیکھا تھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں نفرت، جلن، حسد، انتقام، اور کہتے ہیں کہ ویلنز آر ناٹ بورن، دے آر میڈ۔ اس کہانی میں دیکھنا یہ تھا کہ اصل ویلن کون ہے۔ کیا معلوم رئیسہ عالم بس ایک مہرہ ہو، ایک معمولی سا پیادہ۔ ایس ایچ او کو بھیجو اندر۔ آج دوسرا دن تھا اس کا، اور اب ضروری ہو چکا تھا کہ سارے شہر میں منادی کروا دی جائے کہ ریاست بدل دی گئی ہے، سلطنت کوئی اور سنبھال چکا ہے، اور اس مرتبہ تخت نشین ایک ملکہ ہے، ظالموں کے لیے ان سے بڑھ کر ظالم ملکہ۔ تمہیں پتہ ہے سب سے گندا نشہ کون سا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے پوچھا گیا۔ کون سا میم؟ کل جو کچھ اس غریب کے ساتھ ہو چکا تھا، وہ اب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھی احتیاط کرتا تھا۔ کیا معلوم جلال صاحبہ کو کب کیا برا لگ جائے۔ طاقت کا نشہ۔ اس نے تھوڑی دیر وقفہ لیا اور پھر گہری سانس لے کر اپنی بات جاری کی۔ لاہور میں جتنے ریڈ لائٹ ایریاز ہیں، جتنے جوئے، شراب فروشی اور منشیات کے اڈے ہیں، سب پر ریڈ مارو، شام تک سب بند چاہیے مجھے۔ اٹھا لو سب کو۔ جب مغرب کی اذان کی آواز گونجے تو شہر گناہوں سے پاک، اور اس کا تمام کچرا کینٹ تھانے میں موجود ہونا چاہیے۔ انداز میں بلا کی سردی تھی کہ سننے والے کی ہڈیوں کو جما دے۔ جی میم۔ نہیں، یہ اس کے حکم کے تعمیل ہو جانے کی یقین دہانی نہیں تھی، یہ حیرت کا اظہار تھا، یہ شوق کا عالم تھا۔ کیا جلال صاحبہ سٹیا چکی تھیں؟ کیا وہ اس سب کے نتائج جانتی تھیں؟ اس کے بعد شہر میں موجود جتنے انلیگل پوائنٹس ہیں، سب پر ریڈ مارو، جہاں جو کوئی ملتا ہے اٹھا لو۔ ہاں، اسے نتائج کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر وہ نتائج کی پرواہ کرتی ہوتی تو یہاں ہوتی۔ بہتر میم۔ ہاں ملانے کے علاوہ وہ بیچارہ اور کر بھی کہہ سکتا تھا۔ میری جیپ تیار کرواؤ، میں ساتھ چلوں گی۔ وہ بے سختہ مسکرائی تھی۔ کافی وقت سے وہ بس زبان کا ہی استعمال کر رہی تھی، اب ہاتھوں کے استعمال کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ یا اللہ خیر۔ صوفیہ محل کے مکینوں کو ہی انتظار کروا سکتا تھا عالم فراز، معروف سیاستدان، کامران عالم، ملک کے جانے مانے وکلاء، اور ان کا شمار ملک کے بڑے کاروباری لوگوں میں ہوتا تھا۔ رئیسہ کامران عالم ایک وسیع سوشل سرکل رکھنے والی سوشلسٹ، سلطان عالم خاندان کا پہلا وارث، یا پھر وہ بس عالم خاندان کے وارثوں میں سے ایک تھا۔ اس کا فیصلہ وقت نے کرنا تھا۔ نین عالم، ملک کی معروف یونیورسٹی سے صحافت کی ڈگری لیتی، مستقبل قریب کی بہترین صحافی، ایسا اسے لگتا تھا۔ فاتح عالم، معروف سنگر اور میڈیکل کا اسٹوڈنٹ، عنقریب بننے والا ہارٹ اسپیشلسٹ۔ وہ سب ایک بار پھر ڈائننگ ہال میں جمع تھے، لمبی مختلف اشتہار انگیز کھانوں سے سجی میزبان کو حیرانی سے تک رہے تھے۔ میں نے کہا نا کہ صوفیہ محل کے مکینوں کو کوئی انتظار کروانے کے بعد بھی سلامت تھا، تو یہ حیرت کی ہی بات تھی، لیکن وہ اس بات سے نا واقف تھے کہ انتظار کروانے والا وجود اور کوئی نہیں، زین عالم کمال تھا، وہی جو مقابل کو پل میں لاجواب کر دیا کرتا تھا۔ لیکن خیر، ڈائننگ ہال میں رکھی ہر ایک شے جلد ہی زین عالم کمال سے متعارف ہونے والی تھی۔ السلام علیکم، تاخیر کے لیے معذرت، میں بالکل نہیں کروں گا۔ وہ کالی جینس پر کالی ٹی شرٹ پہنے، پیروں کو کالے جوگڑ میں مکید کے ہمیشہ کی طرح اپنے خود سے لاپرواہ انداز میں ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ کالا چمچماتا نئے ماڈل کا فون بڑے اطمینان کے ساتھ میز پر رکھا۔ ہاں، اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے لاہور میں کئی ہوٹلز تھے، اس کے علاوہ شاہد کمال کی تمام جائیداد کا وہ اکلوتا وارث تھا۔ ہاں، لیکن اسے رہنا بس مومن مراد کے 3 کمروں پر مشتمل فلیٹ میں ہی تھا۔
وہ بھی بغیر کرائے کی رقم ادا کیے۔ گردماد وہ کرسی کھینچ کر سلطان کی کرسی کے بالکل ساتھ رکھی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ کیا ادا بے نیازی تھی اس سے ملنے کے لیے۔ عالم فراز جو اپنی کرسی چھوڑے اٹھے تھے، اسے بغیر ملے ہی بیٹھتے دیکھ وہ بھی سر جھٹک کر بیٹھ گئے۔ وہ ان کا ہی خون تھا، ان کی طرح ہی ضدی اور ہٹ درم۔ اور کامران عالم یکٹک اسے دیکھے گئے۔ وہ ان کی نظریں خود پر محسوس کر لینے کے باوجود بھی انجان بنا رہا۔ کہا نا انہی کا خون تھا وہ۔ البتہ رئیسہ کامران عالم خاصی پرسکون نظر آتی تھی۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں نے آپ کا ریسنٹ ایوارڈ شو دیکھا تھا، آئی ایم امپریسڈ برو۔ فاتح عالم نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ شکریہ شہزادے۔ زین عالم کمال کا دو لفظی جواب فاتح کے چہرے پر بچوں سی خوشی کھلا گیا۔ اس بیچ وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ اس کا وقت قیمتی تھا اور وہ اس کو سوچنے میں نہیں گزار سکتا تھا۔ اس کو دیکھتے تقریباً سب بھی کھانا شروع کر چکے تھے۔ کیسے ہو زین؟ رئیسہ کمال کے لہجے میں مصنوعی لگاوٹ واضح محسوس ہوتی تھی۔ آپ کافی پرسکون دکھ رہی ہیں مجھے، اور آپ کے سکون کے قتل کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت اچھا ہوں مسز کامران۔ انداز اور لہجہ دونوں ہی نارمل تھے، گویا گھریلو معاملات پر بات چیت ہو رہی ہو۔ اور وہ لمحے میں ہی مسز کامران کے سکون کا بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر گیا تھا۔ رئیسہ عالم کے گرفت چمچی پر بے ساختگی مضبوط ہوئی تھی۔ سلاد پاس کر دیں گی مسز کامران؟ انداز آگ لگاتا تھا، اور خدا گواہ ہے کہ رئیسہ کامران عالم کے اندر آگ بھڑ گئی تھی۔ اور کیا چل رہا ہے زین عالم؟ انہیں بات کرنے کے لیے سوچنا پڑ رہا تھا۔ یہ آج کے دن کی دوسری حیرت انگیز بات تھی۔ تحمید کو کٹ کریں عالم صاحب، اس کے لہجے سے تھوڑی دیر پہلے والی شوخی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ زین عالم، انہوں نے گہرا سانس لے کر بات شروع ہی کی تھی کہ وہ ان کو ٹوک گیا۔ عالم فراز کو کوئی کیسے ٹوک سکتا تھا، لیکن وہ ٹوک گیا تھا۔ زین کمال نام ہے میرا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اسے اپنے لیے زین عالم بس نمل کمال کے لبوں سے ہی سننا پسند تھا، باقی سب کے لیے وہ زین کمال تھا۔ بہتر زین کمال۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میری کافی عمر ہو چکی ہے تو میں عالم صاحب میرا وقت قیمتی ہے۔ گویا ان کو اصل مدعے پر آنے کا بولا گیا تھا۔ ایک اور گستاخی۔ ڈائننگ ہال کی خالی پڑی کرسیوں نے زین عالم کمال کو تاریخ لکھتے دیکھا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری جگہ سیاست میں آ جاؤ۔ بس عالم فراز کی چاہت نہیں تھی، وہ سلطان عالم کے ٹوٹے خواب کی کرسیاں تھیں۔ سلطان عالم نے بے یقینی سے عالم فراز کو دیکھا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ سطح تو ہمیشہ سے اس کی تھی۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگا کہ مجھے آپ کی چاہت عزیز ہوگی عالم صاحب؟ البتہ سلطان عالم اور رئیسہ عالم کے فقط چہرے سے اس نے حظ اٹھایا تھا۔ تم میرے بڑے پوتے ہو صوفیہ محل کے پہلے وارث، تو پہلا حق تمہارا ہے زین کمال۔ انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ اس کو جواب دیا تھا۔ ان کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا جاتا تھا۔ گو کہ مجھے اپنا حق چھوڑنا پسند نہیں، لیکن میں اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ کیا کچھ نہ تھا اس ایک جملے میں تنبیہ یا رعب آنے والے وقت سے گاہی وہ ایک بار پھر عالمز کو سکتے میں ڈال کر سکون سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا گیا تھا۔ ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتے زین کمال۔ وہ غیظ و غضب سے دھاڑے۔ میں نے آج تک کتنے کام آپ کی اجازت سے کیے ہیں عالم صاحب؟ وہی پرسکون لہجہ۔ اور جہاں زین عالم کمال پرسکون ہوتا تھا، وہاں باقی سب بے چین رہتے تھے، اور عالم فراز خاموش ہو گئے تھے۔ زین، تمہارے دادا کی بات ماننے میں کوئی مضائقہ نہیں؟ کامران عالم نے پہلی بار مداخلت کی تھی۔ خیر، مضائقہ تو کامران صاحب ایک وقت دونوں بیویوں کو برابر کے حقوق دینے میں بھی نہیں تھا۔ کاش تم اس وقت وہاں موجود ہوتے اور رئیسہ کمال کا برداشت یا پھر غصے کی شدت سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ پاتے۔ میں نے پوری کوشش کی، وضاحت نہیں مانگی کامران صاحب۔ آپ کو جو ٹھیک لگا آپ نے کیا، مجھے جو ٹھیک لگے گا میں کروں گا۔ تو بس فیصلہ ہو چکا تھا کہ زین کمال سیاست میں آنے والا نہیں تھا، تو پھر ایسا کون تھا جو اسے مجبور کر پاتا؟ بدتمیزی سے گریز کرو زین کمال۔ رئیسہ کمال نے اپنا سارا اشتعال ایک جملے سے نکالنا چاہا، حالانکہ ان کا وہاں بولنا بنتا نہیں تھا۔ نمک۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے بچے چاولوں کی طرف اشارہ کیا۔ سب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نمک کم ہے ان میں؟ پوری پلیٹ خالی کر دینے کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ نمک کم ہے۔ کیا بات تھی زین عالم کمال کی! اور اب اگر ہم صوفیہ محل کے مکینوں کو زین کمال کے حوالے کر کے ایک سنسان اور پرانی کھنڈر نما عمارت کے بیسمنٹ کا رخ کریں تو ایک جانب ٹیبل کے گرد کرسیاں رکھے کچھ لوگ تاش کھیلنے، اپنی جیت پر خوش ہوتے اور دوسروں کی ہار پر کہکہے لگانے میں مصروف تھے، کچھ لوگ کیرم کھیلنے میں آس پاس کا ہوش بھلائے بیٹھے تھے۔ وہ سب حلیے سے ہی کافی حد تک گنڈے معلوم ہوتے تھے۔ کوئی ان میں سے کرائے کا قاتل تھا تو کوئی اغوا کار، کچھ چور تھے اور کچھ منشیات کے دھندے میں ملوث لوگ، غرض وہ سب عادی مجرم تھے۔ کتنا مال پہنچ گیا! وہ لمبے بالوں اور بھاری بھرکم جسم کا مالک شخص تھا جس کے چہرے سے ہی نحوست ٹپکتی تھی۔ وہ لاہور میں منشیات لانے اور نوجوان نسل کو ان پر لگانے والے گروہ کا سرغنہ تھا۔ سرکار
آدھا مال آ گیا ہے، آدھا ابھی راستے میں ہے۔ ان کے ساتھ ہونے والی کارروائی سے بے خبر وہ سب بے ڈھنگے کہکے لگانے میں مصروف تھے۔ کھنڈرات جیسی عمارت کے گرد کھڑی جنگلی جڑی بوٹیوں نے اے ایس پی نمر کمال کو براؤن ڈریس پینٹ اور سفید فارمل شرٹ میں ملبوس پولیس جیپ سے اترتے دیکھا۔ میم، لاہور کا زدہ تر ڈرگ مافیا اس وقت یہاں موجود ہے۔ ایس ایچ او، جو پہلے سے وہاں موجود حالات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا، اس کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا۔ اس نے ہنکار بڑھا۔ اندر داخل ہونے کے کتنے راستے ہیں؟ اس نے آس پاس نظریں دوڑاتے دیکھا۔ میم، ایک ہی ہے، وہ بیسمنٹ میں موجود ہے جو عمارت کے اندر کھلتی ہے۔ آج اس عمارت کے بیسمنٹ سے نکلنے والا ہر شخص یا تو مردہ حالت میں ہو یا ہماری تحویل میں کوئی بھی شخص بھاگنا نہیں چاہیے۔ اس کی سنجیدہ آواز گونجی۔ وہ تقریباً 12 لوگ تھے۔ یس میم، وہ سب یکدم یک آواز بولے تھے، اور لاہور کے بالکل سر پر کھڑے سورج نے ایک دراز قد ہاتھوں میں مہارت سے گن گھماتی لڑکی کی میت میں 12 باوردی افراد کو عمارت میں غائب ہوتے دیکھا۔ اگر ایک بار پھر بیسمنٹ کا رخ کریں تو ایک ملازم اب بھی کھڑا اس بھاری بھرکم لمبے بالوں والے وجود سے محو گفتگو نظر آئے گا۔ سرکار، اس بار سنا ہے مال کی مقدار زیادہ ہے، تو کیوں نہ ہاسٹلز میں ٹھا کی آواز گونجی تھی، اور وہ فر بولتا شخص یکدم ساکت ہوا تھا۔ اے ایس پی نمر کمال کی بندوق سے نکلنے والی گولی سیدھی اس شخص کے دماغ سے آر پار ہوئی تھی۔ وہ جنگ کا اعلان کر چکی تھی۔ لیٹس میک دس پلیس ہیل، آفیسرز۔ وہ بآواز بلند بولی تھی۔ وہاں یکدم ہڑبڑی مچی تھی۔ دھڑا دھڑ چلتی گولیوں کی آواز، ادھر ادھر بھاگتے لوگوں کی چیخیں، کانچ اور شراب کی بوتلیں ٹوٹنے کی آواز، اور پھر مخالف سمت سے بھی گولیاں چلنا شروع ہوئی تھیں۔ علی، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اپنی گن کا میگزین چینج کرتی پرسکون آواز میں اپنے ماتحت افسر علی سے مخاطب تھی کہ علی بیچارہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یس میم، اسے اس کا پرسکون انداز جوش دلا گیا تھا۔ کیف، تم فرنٹ سے مجھے اور علی کو کور کرو گے، اور گولیوں کی آواز رکنی نہیں چاہیے، یعنی وہ مخالف کو ڈاج دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ بیسمنٹ سے اندرونی عمارت کی طرف بڑھ چکی تھی۔ ان سب نے اسے حیرت سے دیکھا تھا اور ایک دوسرے کو یہ کہیں جلاد صاحبہ ہمیں پھنسا کر خود تو نکلنے کا نہیں سوچ رہی والی نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر کندھے اچکا کر اپنی اپنی بندوقیں سنبھال گئے تھے۔ اپنے کچھ آدمیوں کو ان پولیس والوں کو سنبھالنے کا بول کر وہ خود پچھلی طرف سے یہاں سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا تھا کہ ایک نسوانی وجود مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔ کدھر سیر فاروقی؟ اس نے اسے بغیر ملے ہی جا رہے ہو والی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کو اطلاع ملی تھی کہ نئی تعینات ہونے والی اے ایس پی ایک نازک دکھنے والی خاتون ہے، تو وہ پرسکون ہو گیا تھا، لیکن اس وقت اس کے پکڑے جانے کے خوف سے کپکپاتے لب اور سفید پڑتا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی لاپرواہی پر پچھتا رہا تھا۔ دیکھ لڑکی، تو ابھی جانتی نہیں تھا۔ وہ دیکھ سیر فاروقی کو رہی تھی، لیکن اس کی گن سے نکلنے والی گولی فاروقی کے پیچھے کھڑے وجود کے ماتھے کے بیچوں بیچ لگتی اس کے سر کے آر پار ہوئی تھی، اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے گرا تھا۔ فاروقی نے بے ساختہ تھوک نکلا تھا، جبکہ جلاد صاحبہ نے اسے تم مجھے نہیں جانتے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ مہمان نوازی کا موقع نہیں دیں گے فاروقی صاحب؟ وہ زیر لب مسکراتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ گولیوں کی آواز بند ہو چکی تھی، یعنی یلغار تھم چکی تھی۔ دیکھنا تھا کہ فاتح کون ٹھہرا تھا اور شکست کس کے مقدر میں آئی تھی۔ میم، اسلحہ بردار افراد کو مار دیا گیا اور نہتے لوگوں کو اپنی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ جلاد صاحبہ کو گن انگلیوں کے بیچ گھماتے ہوئے نظریں سیٹ پر جمائے دیکھ ایس ایچ او اس کی جانب بڑھا تھا۔ اسے اس بیچارے پر بے ساختہ ترس آیا تھا۔ اس کو تحویل میں لے لو، کل اس سے تفصیلی ملاقات ہوگی۔ مجھے سیٹھ صاحب کو جاننے میں خاصی دلچسپی ہے۔ وہ اس کے کچھ دیر پہلے بولا گیا جملہ اس کو ہی لوٹا گئی تھی۔ اس جگہ کی صفائی تم کرو گے؟ اشارہ ایس ایچ او کی جانب تھا۔ مر جانے والوں کی باڈیز کو دفنا دو، یہ جگہ کل صبح تک مجھے صاف چاہیے۔ وہ بے نیازی سے کہتی اپنی گن پینٹ پر لگے گن ہولڈر میں ارسا گئی۔ بیچارہ ایس ایچ او، جو کبھی وہاں پڑی لاشیں دیکھتا تھا تو کبھی جلاد صاحبہ کا چہرہ، وہ رونے والا ہو چکا تھا۔ اس کی غلطی کیا تھی آخر؟ وہ بول کر باہر کی جانب بڑھتی ایک دم رکی۔ مجھے امید ہے کہ تم اگلی مرتبہ چور راستوں کے بارے میں سنجیدگی سے معلومات کرو گے۔ تو گویا اس کو یہ سزا اس کی نااہلی کی وجہ سے سنائی گئی تھی۔ اس بیچارے کو اس کی غلطی یاد آ چکی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ بیسمنٹ کا ایک دروازہ پچھلی طرف بھی ہے؟ حالانکہ آج اس کا دوسرا دن تھا لاہور میں۔ اس نے بے ساختہ سوچا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے چور دروازوں کا پتہ ہوتا تھا۔ وہ ابھی عمارت سے نکلی ہی تھی کہ میڈیا کے لوگ اسے گھیر چکے تھے۔ وہ مسکرائی تھی، ایک پراسرار مسکراہٹ، اور جب نمر کمال مسکرائے تو تمہیں چاہیے کہ تم کسی آنے والے خطرے کی بو پہلے ہی سونگھ لو۔ اس کے ساتھ چل کر آتے پولیس اہلکاروں نے بڑی خفت کے ساتھ ان کے گرد بڑھتی بھیڑ کو دیکھا تھا۔ جانتے جو تھے کہ اتنی جلدی جان نہیں چھوٹنی تھی۔ جی ہاں ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں اے ایس پی نمر کمال کے ساتھ، جو حال ہی میں لاہور تعینات ہوئی ہیں، اور رات سات مجرموں پر ایسی دھاک بٹھائی کہ ان کو آن ڈیوٹی ہوئے ابھی
36 گھنٹے بھی نہیں ہوئے کہ وہ لاہور کے سب سے بڑے منشیات جیسے گھنونے کام میں ملوث گروہ کو پکڑ چکی ہیں۔ یہ انہوں نے کیسے کیا، آئیے انہیں سے جانتے ہیں۔ ہر کوئی مائک ہاتھ میں پکڑے کیمرہ اٹھائے ایک دوسرے کو دھکا دیتا سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا۔ خاموش! اس کی بلند آواز گونجی، سب کو گویا سام سونگ گیا ہو۔ میرے نام سے آپ سب واقف ہیں، اور جہاں تک بات ہے منشیات پھیلانے والے گروہ اور ان کے سرغنہ کو پکڑنے کی، تو یہ ہمارا فرض تھا۔ وہ ٹہر ٹہر کر بولتی، سکرین کے اس پار کس قدر حسین لگ رہی تھی یہ کوئی زین کمال سے پوچھتا۔ اگر وہاں سے نکل کر صوفیہ محل کی طرف واپس چلیں تو ہمیں خالی ڈائننگ ہال میں باوردی ملازمین برتن سمیٹتے نظر آئیں گے۔ باقی کا وقت فاتحہ اس سے باتیں کرنے میں مصروف رہا تھا، اور وہ اس کو مجھ سے جواب دیتا رہا۔ کھانا کھا کر وہ سب صوفیہ محل کی پرستائش لاؤنج کی طرف بڑھ رہے تھے، وسیع لاؤنج جس میں اس قدر نرم و گزار کاؤچ پڑے ہوئے تھے کہ بیٹھنے والا اس میں دھنستا چلا جائے۔ لاکھوں کی مالیت میں نیلامی میں خریدی گئی پینٹنگز، ڈیکوریشن پیسز، غرض کہ ہر چیز اپنی مثال آپ تھی۔ نین عالم جو اس دوران بے نیازی سے فون پر مصروف رہی تھی، اس نے ایک دم فون سے سر اٹھاتے سامنے لگی دیوار گیر LED کے ریموٹ کو تلاشنے کے لیے نظریں گھمائیں جو اسے گول میز پر رکھی گولڈن ڈیکوریشن ٹرے میں فوراً نظر آ گیا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر LED آن کر کے اپنا مطلوبہ چینل تلاش کرنے لگی۔ وہ اور AFP نول کمال کا سکرین پر نظر آتا چہرہ دیکھتے ریموٹ والا ہاتھ نیچے گرائے غور سے LED کو دیکھنے لگی۔ مستقبل قریب کی صحافی نین عالم، وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے فاتح کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، ان کو فی امان اللہ بولتا، اس سے پہلے کہ لاؤنج کا دروازہ پار کرتا نمل کمال کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑا تھا اور بڑی بے تابی کے ساتھ اپنی مطلوبہ چہرے کی تلاش میں سکرین پر نظریں جمائی تھی۔ جہاں اب رپورٹر کا چہرہ نظر آ رہا تھا جو بار بار خبر پڑھ رہی تھی، وہ دوبارہ نمل کمال کا چہرہ سکرین پر ابھرنے کے انتظار میں وہیں کھڑا رہا۔ جو وہ جس کا تھوڑی دیر پہلے وقت بہت قیمتی تھا، وہ اب لمحوں کا حساب چھوڑے بس اس عورت کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اور اس کی یہ بے تابی کسی نے بڑے غور سے دیکھی تھی۔ کیا زین عالم کمال کو کسی نے بتایا کہ اس کی سیاہ آنکھوں میں واضح نمل کمال کا عکس چمکتا تھا، اور یہ یقیناً اس کے لیے نقصان دہ ہونے والا تھا؟ آہ زین کمال، آہ! وہ جو رئیسہ عالم کو شہمات دے کر جا رہا تھا، انجانے میں اس کو اپنی کمزوری کا سرا دے آیا۔ یہ بس شروعات ہے، ابھی بہت سے بلوں میں چھپے سانپوں کا سر کچلنا اور بھیڑیوں کو بے نقاب کرنا باقی ہے۔ ایک بار پھر نمل کمال کا چہرہ سکرین پر ابھرا۔ کوئی اس ظالم ملکہ کو بتاؤ کہ وہ سر اٹھا کر بے خوفی سے بولتی نہ جانے کتنوں کا دل دھڑکا چکی تھی۔ زین عالم کی بے خود نگاہوں نے اس کے چہرے کا طواف کیا۔ جوں ہی اس کا چہرہ پھر سکرین سے ہٹا، اس کی محویت بھی ساتھ ہی ٹوٹی۔ پھر اس کی غیر ارادی نظر سلطان عالم پر پڑی۔ وہ بھی بڑے غور سے سکرین سے غائب ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مرعوب نظر آتا تھا۔ زین عالم کمال کو بے ساختہ جلن کا احساس ہوا تھا اور بڑا شدید ہوا تھا، لیکن پھر وہ سر جھٹکتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس دل کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، عجیب عجیب سی خواہشیں کرتا تھا، جیسے ابھی کچھ لمحہ پہلے اس کے دل کیا تھا کہ سلطان عالم کے چہرے کا نقشہ بگاڑ دے۔ خیر، پیچھے لاؤنج میں رپورٹر کی آواز ابھی بھی گونج رہی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں منشیات پھیلانے والا گروہ وہ ASP نمل کمال کے توسط سے پکڑا جا چکا ہے۔ مزید معلومات کے لیے جڑے رہیے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، شاید اپنا نام بتا رہی تھی یا شاید اپنے کیمرہ مین کا نام۔ کہو تو میں چھوڑ دوں؟ اس کو باہر نکلتے دیکھ کر سلطان عالم بھی اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ انداز آگ لگانے والا تھا، لیکن وہ یہ بھول چکا تھا کہ مقابل اس ہی کا بڑا بھائی ہے۔ آتے ہوئے مومن مراد اسے صوفیہ محل چھوڑ کر اپنی کسی کام سے گاڑی لے کر یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ واپسی پر وہ اسے بس ایک اور کردے وہ لینے پہنچ جائے گا۔ کہنے کا انداز ایسا تھا کہ تم چراغ رگڑو گے اور جن یعنی مومن مراد حاضر ہو جائے گا، لیکن اب نہ اس کے پاس چراغ تھا اور جن بھی غائب تھا۔ ابھی وہ مومن کو صلوتیں سنانے میں ہی مصروف تھا کہ پشت پر سے اس کی سوتیلے چھوٹے بھائی کی آواز گونجی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف مڑتے اسے دیکھتا اس کی جانب آیا۔ کچھ کہا تم نے سلطان عالم؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہاں، تمہیں صوفیہ محل کے باہر کوئی رکشہ یا ٹیکسی نہیں ملے گی؟ انداز کچھ حد تک مذاق اڑاتا اور کچھ حد تک اپنی امیری کا ضم لیے ہوئے تھا۔ 35,000 کی جینز، اس پر 31,000 کی جینوں کی شرٹ، 2.5 لاکھ کی رولیکس کی گھڑی، گلے میں سونے کی چین اور 25,000 کی جورڈن کے جوتے، کل ملا کر ہوگے 3,71,000۔ تم مجھے بتاؤ سلطان عالم، ان میں سے تمہارا کیا ہے؟ کچھ ایسا جو تم نے اپنے زور بازو پر خریدا ہو؟ ایک بار سلطان عالم کے آگے سے عالم ہٹا کر تو دیکھو، پھر اسے کیا اتنا آسان ہوتا ہے اپنے نام کے آگے سے عالم ہٹا دینا؟ کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ زین عالم سے زین کمال ہو جانا والی نظروں سے دیکھا۔ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا، کسی نے بہت زور سے کھینچ کر اس کو فیری ٹیل سے نکالا تھا۔ ہم ایک دوست کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے، اپنی حیثیت کا ضرور کریں گے، لیکن اس کے لیے اپنی ذات پر لگا عالم کا لیبل ہٹا کر آنا
تم زین کمال کو اپنے ساتھ مخلص پاؤ گے۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ہاں، اگر ارادہ دشمنی کا ہے تو مجھے نالائق دشمن پسند، مطلب صاف تھا کہ جب تک اس کے نام کے ساتھ عالم رہتا وہ سلطان عالم سے خالی سلطان نہ ہو جاتا۔ وہ زین کمال کو کسی صورت قبول نہ تھا، اور زین عالم کمال سمیت صوفیہ محل کے وسیع لون میں موجود تمام حشرات الارض نے سلطان عالم کا چہرہ باقاعدہ سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ وہ مومن مراد کی کال آنے پر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن سلطان عالم ابھی بھی ٹرانس کی کیفیت میں اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں زین عالم کمال کھڑا تھا۔ وہ ان کے مزید سوالات پر نو مور کمنٹس بول کر راستہ بناتے اپنی جیپ کا رخ گھماتی جا چکی تھی، اور بوسیدہ عمارت کی بیسمنٹ کی دیواروں نے ایس ایچ او کو ناک منہ چراتے لاشوں کو کھینچتے دیکھا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ آج کے بعد غلطی نہیں کرنے والا تھا، جلال صاحبہ کے سامنے تو ہرگز نہیں۔